अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लड टैक्स के हवाले से, जिसके बारे में अभी तक बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये कहा गया कि इनिशियली सिंध के अंदर इसका नफाज होगा और जो असल हकीकत है, जो इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि MQM जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है सिंध में, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया है और वो कहते हैं कि इसका नफाज नहीं होना चाहिए। अब पंजाब हुकूमत का इसके हवाले से क्या वर्जन होगा और क्या ये टैक्स जो है ये बेनिफिट करेगा हमारे एक्सचेकर को, और ये जितनी तबाही हो चुकी है सैलाब के बाद उसके लिए और लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए क्या ये वाकई सूदमंद साबित होगा, या इसके अंदर भी कुछ ऐसे ग्लिचेस हैं, फ्लॉज हैं, जिनकी वजह से शायद मामला सियासी तौर पर किसी हद तक जाके फिर नुकसान दे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के लोगों को। तो उसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम बात है वो ये है कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम कर दी गई है। अब उस पर बड़े ही तनकीद हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आज कि क्या इमरजेंसी थी जी, कितनी अर्जेंसी थी आपको कि आपने तरमीम कर दी है और इस तरीके से की है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जबकि असम्बली के सेशन कॉल होने थे, सेनेट का सेशन कॉल होना था और टाइम भी जब मालूम था। तो क्या मज़ायका था कि इसे लेजिस्लेट कर लिया जाता, क्यों ऑर्डिनेंस के तहत इसको किया गया, ये भी आज की हम इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। और 18वीं तरमीम के ऊपर लाइकली फैसला क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट का और कौन कौन सी शिकें जो हैं वो स्ट्राइक डाउन हो सकती हैं, तो उसके ऊपर भी सेठी साहब का कमेंट लेंगे। सेठी साहब, सबसे पहले फ्लड टैक्स जी, ये क्या शोशा है जी? यार शोशा नहीं है, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी और सारे आपके इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। हिलरी क्लिंटन शो डाल रही है कि आप अपने अमीर लोगों पे टैक्स नहीं लगाते, हमसे पैसे मांगते रहते हैं और आप भी तो कोई कुर्बानी दें ना, तो ये सारा वक्त भीख मांगना ये ठीक नहीं है। तो टैक्सेस तो लगने ही लगने, गरीब पे तो टैक्स लगता नहीं है, टैक्स तो सिर्फ अमीर पे ही लगता है। तो अब इसको कौन इसको डिफेंड करेगा कि जी टैक्स नहीं लगना चाहिए? जरदारी साहब ने ये कहा कि जी इस्लामाबाद में यहाँ सारे अमीर लोग ही रहते हैं, कुछ गरीब होंगे मगर आमतौर पे तो वहाँ जो घर है 500 गज से ज़्यादा ही है ना, बिल्कुल, और एक कनाल या उससे ज़्यादा ही तो अमीर लोग बहुत हैं। और आपको देखा आपने कि प्रॉपर्टी प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई, रेंट्स कहाँ से कहाँ चली गई। फिर उन्होंने तो वो चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में लगाया, उनका वहाँ रेट चलती है। सिंध में पीपल्स पार्टी की रेट चलती है, उन्होंने कहा कि वहाँ कराची में और बड़े शहरों में जहाँ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों की, अर्बन प्रॉपर्टीज़, उस पर टैक्स लगाना चाहिए। अब मसला ये बना कि MQM कहती है नहीं टैक्स नहीं लगाना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट कहती है नहीं टैक्स नहीं लगाना चाहिए, मेरा ख्याल है KP की गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो अब मैं ये सुनना चाहूँगा कि क्या ये क्यों नहीं लगाना चाहिए, अमीरों को क्यों बचाया जा रहा है और किसका फ़ायदा किया जा रहा है और किसका नुकसान किया जा रहा है। बात कर लें फिर। राना सनाउल्लाह साहब हैं जी, सूबाई वजीर कानून है पंजाब के, और अपनी जो शोला बयानी है, बल्कि बड़े इंटरेस्टिंग बयानात देते हैं राना साहब। आज भी फौजिया वाब साहिबा के साथ इनकी नोक झोंक चल रही थी, बड़ा ही मजा आता है सुन के। क्यों राना साहब, वो कहती हैं आपको आप मंजन बेचते हैं, आप कहते हैं मंजन खा लें तो वो मुंह से फूल जड़ेंगे। देखिए जी, मैं फिर इसके अलावा और क्या कर सकता था? मैंने तो यही कहा कि अगर वो यही समझती हैं तो ठीक है, उसका इस्तेमाल करें, तो उनके मुंह से जो है वो फिर फूल जड़ेंगे, अच्छी बातें वो करेंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, नजम बोल रहा हूँ जी। जी वालेकुम सलाम सेठी साहब। राना साहब, आपने कहा कि हम पंजाब को ज़रूरत नहीं है लैंड टैक्स लगाने की, ये क्यों नहीं ज़रूरत? फौजिया कहती है और सही कहती है कि आप कर्जे ले लेके अपनी प्रोविंस को उसके अंदर डोब रहे हैं, तो आप टैक्स क्यों नहीं लगाते अमीर लोगों के ऊपर? नहीं, इसमें सेठी साहब जो बात आपने की है वो बात भी दुरुस्त है कि उसमें मैं समझता हूँ कि वो उसमें वज़न है, लेकिन उसमें एक इसका दूसरा पहलू भी है। और दूसरा पहलू ये है कि देखें, यानी इधर एक जो है वो तरफ पुकार हो रही है कि जी आप फंड्स इकट्ठा करें, दूसरी तरफ कोई हेल्पलाइन किसी और ने शुरू की हुई है, तीसरी तरफ किसी और ने शुरू की हुई है, गवर्नमेंट ने अलहदा अपना जो है वो फंड खोला हुआ है, अब और कोई अखबार है उसने अलहदा अपना फंड खोला हुआ है। तो इन तमाम जगहों के ऊपर जो लोग यानी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं
تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، غریب آدمی کا جو ہے اس کی اپنی جگہ پہ اس کی اپنی ہمت ہے، طاقت ہے، اس نے بھی جو اس سے ہو سکا ہوگا کیا ہوگا. لوگوں نے ایس ایم ایس کر کے بھی 10-10 روپے میں ٹھیک ہے. جو ہے میں کروڑوں رانا روپے صاحب جو ہے قطع وہ کلامی اس معاف، میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لوگوں نے دیے ہیں پیسے، اب ڈبل ان سے کیا لینا ہے، یہی بیسک آپ کا پوائنٹ ہے. مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں رانا صاحب تو کہ پھر یعنی اس طرح سے بھی کریکٹ کرتے جائیں اور پھر اس کے بعد پھر کوشچن میئرز اختیار اچھا کریں. نہیں، مگر اور آپ میری میرا بھی یہ بات خیال سن ہے کہ لیجیے نا. جب آپ کوشچن میئرز پہ آ جائیں نہیں گے نہیں، کوئرسو تو میجر پھر نہیں شاید ہے. لوگ دیکھیے اس طرح سے دینا چھوڑ دیں نہیں گے. نہیں 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 دیکھیے کوئرسو میجر کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس نے ٹیکس دے دیا ہے، جس نے یہ کنٹریبیوشن چیریٹی میں دے دی ہے، اس نے ٹیکس ایگزیمپشن کلیم کرنی ہے کہ جی میں نے 2 لاکھ روپیہ دیا تھا فلڈ ریلیف کے لیے، میری سالانہ انکم اتنی تھی، اس میں سے یہ نکال کے اور باقی پہ میں ٹیکس دوں گا. تو وہ تو ایویڈنس ہے. اگر کسی نے دیا ہے، کوئی پیسہ دیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ان سے ڈبل لینے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جنہوں نے نہیں دیا، آپ نے ڈیفنس میں کوٹھیاں دیکھی ہیں، لاہور میں گلبرگ میں کوٹھیاں دیکھی ہیں، جی او آر میں آپ نے کوٹھیاں دیکھی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ سب لوگوں نے یہ ٹیکسز دیے ہیں، یہ قربانی دی ہے؟ جی نہیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اور جنہوں نے دی ہے ان کو ایگزیمپشن دے دیں، آپ وہ پروف دے دیں کہ جی ہم نے پیسے یہ دیے ہیں. یہ آپ کی مجھے بات یہ درست ہے، بتائیے کیوں نہیں آپ لگا سکتے لوگوں دونوں کے طرح کے جو میئرز ہوتے 8-8 ہیں، 10-10 کنال کے یہاں گھر ہیں یعنی اور اربوں ریکویسٹ کی کا ان بھی کی یہ پراپرٹی ہے، دونوں آپ کیوں نہیں ان کے اوپر ٹیکس لگاتے؟ کیوں نہیں؟ بھی ایک کریں. ہی دفعہ کی قربانی ہے نا، اور کسی کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے تو نہیں ہے، غریبوں کے لیے ہے. تو کیوں نہیں یہ ایک وقت کا ٹیکس لگ سکتا؟ جن لوگوں کے 4-4 کنال 6-6 کنال کے گھر ہیں، کیوں نہیں وہ ایک دفعہ دے سکتے لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپے؟ نہیں، بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دے نہیں سکتے. لیکن اس سلسلے میں وفاقی حکومت نے جو ہے وہ یعنی اس کو سندھ تک کی محدود رکھا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ پنجاب میں ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے پچھلے ہفتے، تو کولیشن پارٹنر کے طور پہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کوئی تجویز نہیں دی. آج اجلاس تھا پنجاب اسمبلی کا، وہاں پہ بھی کسی نے بات رانا نہیں جی کی. اور جان دیو نا، فیڈرل گورنمنٹ نے چھڈو بھی نا، پنجاب پیپلز گورنمنٹ پارٹی نے سے ابھی تجویز تک نہیں اس دیتی. سلسلے میں رانا کوئی جی بات خدا دا نہیں. خوف کرو، کی کرتے پہ پیپلز پارٹی تھوڑے نال بیٹھی ہے. پیپلز پارٹی کتنے بیٹھی ہے؟ وہ باہر بیٹھی ہے. چھڈو نا پیپلز پارٹی دی تجویزاں چلو تسی لیندے ہو. غلط کر سکتی ہے نا. نہیں جی چھڈو پرے. وہ کہندے پے نے تسی فوزیا آپ پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ کہندی کیوں نہیں لگاندے؟ آپ لگائیں نا ٹیکس. یہ آپ کی دلیل بالکل جو ہے نا، یہ کہنے تے نہیں نا سی لگا دینا، وہ گل کرنی ہے نہیں نا تسی لگاؤ نا. امیراں دی جیب امیراں نوں کو نہ دین. کیوں نہیں لگاندے ہو؟ قرضے لے جا رہے ہو اسٹیٹ بینک تو، کی کرتے پہ؟ شاہ جی خدا دا خوف کرو، غریب عوام لبدی پئی ہے. اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں نا، وہ جو یعنی اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب بڑے قرضے لے رہا ہے، وہ نہیں، وہ بات غلط ہے. نہیں غلط اگر اس نہیں کو ہے، وہ آپ صحیح کہیں گے ہے. تو دوز میں آر آپ کو فیکٹس. ایکسپلین کر دوں گا. رانا جی فیکٹس نے، یو ہیو اے ہیوج اوور ڈرافٹ. اب آپ پچھلے 2 مہینے میں آپ نے پھر پیسے بورو کر رہے ہیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں جی کہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے، پھر آپ ڈیپینڈنسی کر رہے ہیں. نہیں، اس میں سیٹھی صاحب ہر مہینے جو ہے وہ تقریباً جو ہر صوبے کا جو ہے وہ اس کی 1.5 ماہ کی جو سیلری بل ہوتا ہے اس کے مطابق اوور ڈرافٹ اسٹیٹ بینک دیتا ہے. وہ پنجاب بھی ہر مہینے لیتا ہے، اور وہ اس مہینے میں جو ریمیٹنس ہوتی ہیں اس کے حساب سے وہ چوہدری پرویز الہی کہتے ایکول ہو جاتا ہے، اس کے ہیں بعد دوبارہ لے لیتا ہے. رانا جی چوہدری پرویز الہی کہتے ہیں کہ ہم تو سرپلس چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے ڈیفیسٹ کر دی. نہیں، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس سال مثال کے طور پہ 511 ارب جو ہے وہ وفاق نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا ہے کہ وہ اس سال میں ہمیں 511 دیں گے، اس کے حساب سے ہم نے اپنا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ بنایا ہے. اگر وہ 511 کی جگہ پہ 411 دیں پورے سال میں، تو وہ جو 100 ہوگا، پھر وہ بعد میں کہیں کہ جی آپ اس کو ایسا کریں کہ 100 کو جو ہے آپ جو ہے وہ ایک سافٹ جو ہے وہ لون میں کنورٹ کروا لیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ آنے والے سالوں میں جو ہے اس کو ایڈجسٹ کروا لیں. تو پھر وہ کہاں آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا ڈیفالٹ ہو گیا ہے. یہ ڈیفالٹ چلیے آپ تو مہربانی کریں، ہاں آپ ذرا غریبوں کے لیے کچھ کریں، امیروں سے ذرا کچھ پیسے لیں. یہ پلازے جن لوگوں نے بڑے لمبے بڑے پلازے بنائے ہوئے ہیں ان سے کچھ لیں. جن لوگوں نے یہ 4-4 6-6 کنال کے گھروں میں رہ رہے ہیں، محل بنائے ہوئے ہیں، ان سے کچھ لیں. 15-15 نوکر رکھے ہوئے ہیں، 10-10 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، پجیروز کھڑی ہیں، مرسیڈیز کھڑی ہیں. کچھ لیں نا. میں سمجھتا ہوں جب آپ ان سے مانگیں گے وہ دے بھی دیں گے. آپ کیوں کتراتے ہیں؟ کیوں آپ کا خیال ہے؟ یہ تو ویسے بھی آپ کے لیے ووٹ نہیں ڈالتے، یہ تو صرف حمایت کرتے ہیں لفظی. یہ ویسے بھی ووٹ نہیں ڈالتے، ووٹ تو غریب ڈالتا ہے آپ کے لیے. تو غریب کے لیے کچھ کرے نا، امیروں سے لے کے دیں غریبوں کو کچھ. نہیں، میں تو سیٹھی صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آج یہ جو بات کی ہے، آج آپ کی گفتگو اب پورے یعنی ملک میں بھی اور باہر ہر جگہ پہ دیکھی جائے گی. اگر اس سے کوئی ایسا ماحول بنتا ہے، ایک کنسنسس بنتا ہے، اور ہمیں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی لوگوں میں،
تو بالکل اس میں اگر یعنی گورنمنٹ کو وسائل اور حاصل ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈونرز کانفرنس بھی کیا، ہم تو اس مقصد کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل کرتے ہوں، ہم تو بارے پھر رہے ہیں، تو اس میں کوئی رانا جی بس صرف میں یہ کہوں گا پلیز اس کو ریکنسیڈر کریں. ٹھیک ہے زیادہ لمبا چوڑا نہ کریں، مگر اشارہ تو ہونا چاہیے نا، پتہ تو لگنا چاہیے کہ امیر جو ہیں جن لوگوں نے نہیں کنٹریبیوٹ کیا چیریٹی میں، جن لوگوں نے نہیں کچھ دیا، وہ تو کچھ دیں نا. پیسے بڑے ہیں اس ملک میں، پیسے لینے کی ہمت کریں، لوگوں سے لے کے دوسرے غریب لوگوں کو دیں. سر بڑی مہربانی آپ رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو نیب آرڈیننس کے حوالے سے بات کریں گے. اس میں ترمیم کی ضرورت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ایک آرڈیننس کے ذریعے کیوں کرنی پڑی اور اس کی کیا ارجنسی تھی، اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.